تلنگانہ حکومت ریاست بھر میں فیملی ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈز شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا اعلان چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے اتوار کو کانگریس لیجسلیچر پارٹی میٹنگ کے دوران کیا۔ ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ ہر فرد کے لیے جامع ہیلتھ پروفائلز پر مشتمل ہوگا اور یہ صحت کی دیکھ بھال تک رسائی اور انتظام کو ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد IMD نے اگلے 2 دنوں میں حیدرآباد اور تلنگانہ کے کچھ حصوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ IMD نے حیدرآباد، عادل آباد، کرمم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل کے بشمول دیگر اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اضلاع جگتیال، راجنہ، سرسلہ، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، یادری، رنگا ریڈی، حیدرآباد اور میدک میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان بتایا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ذات پات کی مردم شماری کروانے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک اہم اقدام ہے جس کی کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے حمایت کی ہے۔ اتوار کو مادھا پور میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے تصدیق کی کہ ریاستی حکومت نے مردم شماری کو آگے بڑھانے کے لیے BC کمیشن کے چیئرمین اور اراکین کو مقرر کیا ہے۔ چیف منسٹر نے ایک کابینی ذیلی کمیٹی کی تشکیل کا بھی اعلان کیا ہے جس کی قیادت وزیر آباشی N اتم کمار ریڈی کریں گے تاکہ SC طبقے کے تحفظات کی زمرہ بندی کی جانچ کی جا سکے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس کے زیر اہتمام ایک قومی کانفرنس وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف 24 ستمبر بروز منگل شام 7 بجے چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر منعقد ہوگی۔ اس قومی کانفرنس سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، محمد ضیاء الدین نیئر، سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند، محمد ادیب، صدر نشین IMRC جیسے کابرین اور JPC اراکین و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی، سنجے سنگھ، سید ناصر حسین، مولانا محب اللہ ندوی، عمران مسعود، سری کرشنا دیو رائلو کے علاوہ سپریم کورٹ وکلاء اور تلنگانہ حکومت کے ایڈوائزر محمد علی شبیر و دیگر شخصیتیں خطاب کریں گے۔ آرگنائزرز نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ملک کو ایک پیغام دے کہ مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے حیدرآبادی مسلمان سب سے آگے ہیں۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں پر یہ ایک بڑی مصیبت آن پڑی ہے جس کے ذریعے انہیں وقف جائیدادوں سے محروم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ موجودہ وقت میں ایسی کانفرنسوں کی اور ان میں شرکت کی اہمیت ہے کیونکہ حکومتوں پر دباؤ بنایا جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ مسلمان ابھی بیدار ہیں۔ اس کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ملی اتحاد اور ملی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ تیلگو سپر سٹار مہیش بابو نے ریاست میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں 50 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ مہیش بابو کے ساتھ ان کی اہلیہ اور سابق بالی ووڈ اداکارہ نمرتا شروڈکر بھی موجود تھی۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے 75واں یوم رحمت للعالمین 22 ستمبر بروز اتوار نامپلی نمائش میدان میں منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کی نگرانی صدر تنظیم ضیاء الدین نے کی جبکہ بیرونی مہمانان رکن پارلیمان مولانا محب اللہ ندوی، محمد ادیب، سابق MP و دیگر نے جلسے سے خطاب کیا۔ معتمد عمومی عمر احمد شفیق کے علاوہ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ CM تلنگانہ ریونت ریڈی نے کانگریس اراکین اسمبلی کو ہدایت دی کہ وہ اپنے حلقوں میں عوام کے درمیان رہے۔ مادھا پور کے ایک ہوٹل میں اراکین مقننہ کے ایک اجلاس سے CM ریونت ریڈی نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اراکین اسمبلی اپنے حلقوں سے لاپرواہی برت رہے ہیں جو کہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے عوامی مسائل کی عاجلانہ یکسوئی پر بھی زور دیا۔ ہائیڈرا نے مسمار کرنے کی مہم کو جاری رکھتے ہوئے پیر کو مادھا پور علاقے کے ایک پارک میں مبینہ طور پر غیر مجاز تعمیرات کو مسمار کر دیا۔ ہائیڈرا کے اہلکاروں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کلسٹر مادھا پور کے کاوری ہلز پارک میں ایک اسپورٹس اکیڈمی کے غیر قانونی ڈھانچے کو مسمار کر دیا۔ کاوری ہلز ایسوسی ایشن نے اسپورٹس اکیڈمی کے خلاف شکایت درج کرائی تھی اور اس شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ہائیڈرا نے ڈھانچے کو گرا دیا۔ انہدام کا کام مکمل کرنے کے بعد حکام نے کاوری ہلز پارک کا بورڈ لگا دیا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر 23 ستمبر کو درگم چیرو جھیل کے ارد گرد ہائیڈرا کی امکانی انہدامی کارروائی کو روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ ہدایت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ہائیڈرا FTL اور جھیلوں کے بفر زون میں انہدامی کارروائی اور حیدرآباد اور دیگر تلنگانہ اضلاع میں سرکاری اراضی پر غیر مجاز قبضوں کو برخاست کرنے کی مہم پر ہے۔ CM تلنگانہ ریونت ریڈی نے کانگریس کے اراکین اسمبلی کو خبردار کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے 1 نیشن 1 الیکشن کے مطالبے کے سلسلے میں چوکنا رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام مودی کے لیے اقتدار میں چوتھی میعاد حاصل کرنے کی حکمت عملی ہے اور پارٹی قائدین پر زور دیا کہ وہ اس چیلنج کے لیے تیار رہیں۔ تلنگانہ میں اردو اکیڈمی، کمپیوٹر سینٹر اور لائبریری کے ملازمین گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین نے جلد سے جلد ان کی تنخواہوں کو جاری کرنے اور انہیں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے نکال کر دوبارہ اردو اکیڈمی میں شفٹ کرنے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے گولکنڈہ علاقے میں اتوار کو قتل کی ایک واردات پیش آئی۔ جمالی کنٹا گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود میں سالے کے ہاتھوں بہنوئی کے بہیمانہ قتل کی واردات پیش آئی۔ ناریل کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والے کتے سے حملہ کرتے ہوئے سالے نے بہنوئی کو ہلاک کر دیا۔ حملے کا سارا منظر قریب میں مکان کی چھت سے ایک شخص نے ریکارڈ کیا اور وہ واٹس ایپ پر بھی وائرل ہو گیا۔ آج یہاں پہ ہمارے گولکنڈہ PS لمٹس میں جمالی کنٹا ایریا میں ایک مرڈر ہوا، بلکہ پولیس کو اطلاع ملنے پر آج یہاں پر آئے۔ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ انکوائری کرنے پر یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے اور یہ سسرال کا گھر ہے قریب میں۔ وہ کچھ بیوی کو ستا رہے کر رہے بول کے کچھ ایسا جھگڑا چل رہا تھا 2-3 دن سے۔ اسی جھگڑے میں ان کا سالہ شیخ صادق اپنے بھونئی سلیم کو وہ کیا بولتے وہ ناریل مارنے کی جو ہاتھ نا کمبل کتی بولتے نا، اس سے اٹیک کر کے مار ڈالا۔ اس کے سالے کو بھی ہم پولیس میں کسٹڈی میں لے لیے۔ اور آندھرا پردیش حکومت نے تروملا گھی میں ملاوٹ کے الزامات کی تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نارن چندر بابو نائیڈو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ SIT IG سطح یا اس سے اعلیٰ افسر کی نگرانی میں تشکیل دی جائے گی۔ واضح رہے کہ تروملا لڈو میں جانوروں کی چربی ملائے جانے کے معاملے پر ہنگامہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ نے چائلڈ پورنوگرافی سے متعلق معاملے میں ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پیر کو ایک درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا جس میں مدراس ہائی کورٹ کے ایک حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چائلڈ پورنوگرافی دیکھنا، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنا پوکسو ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ اس سلسلے میں مدراس ہائی کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کو عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ چائلڈ پورنوگرافی کا لفظ عدالت میں استعمال نہ کیا جائے۔ اپوزیشن قائد راہل گاندھی نے پیر کو جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی نظریاتی سرپرست راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے ملک بھر میں نفرت اور تشدد پھیلایا ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ذاتوں، مذاہب، ریاستوں اور زبانوں کے درمیان تقسیم پیدا کرتے ہیں اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 22 ستمبر کو BJP پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2013 سے وقف بورڈ میں خواتین کے لیے ریزرویشن موجود ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مرکزی وزیر گری راج کشور کے بیان پر تنقید کی اور ایکس پر اس کا جواب دیا۔ مظفر نگر میں فسادات کے دوران ڈکیتی اور مکان میں آگ لگا دینے کے معاملے میں 7 ملزمین کو ناکافی شواہد کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ سینئر ایڈوکیٹ راہل چودھری نے بتایا کہ 8 ستمبر 2013 کی رات شاملی کے فگانا تھانہ علاقے کے بہاودی گاؤں میں ڈکیتی کے بعد ایوب کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس کیس میں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 7 ملزمین کو ناکافی ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ واضح رہے کہ فسادات کے 510 مقدمات کے منجملہ تاحال صرف 3 مقدمات میں سزا سنائی گئی۔ سعودی عرب کے 94ویں یوم الوطنی کے موقع پر پیر کو مملکت میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ سارا ملک قومی پرچم اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ تمام سرکاری اور خانگی اداروں کو تعطیل دی گئی تھی۔ نوجوان سڑکوں پر قومی پرچم کے ساتھ جھومتے ہوئے خوشیاں منا رہے تھے۔ اس دوران سعودی قیادت کو بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی، عمان کے فرمانروا سلطان حیثم بن طارق، امیر قطر شیخ تمیم اور امیر کویت شیخ مشعل صباح نے یوم الوطنی پر مبارکباد بھی دی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल्स जीतने पर मर्दों और ख़वातीन की शतरंज टीमों की सितारिश करते हुए कहा कि ये शानदार कामयाबी हिंदुस्तान के खेलों की रफ्तार में एक नए बाब की निशानदेही करती है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास के मौके पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और गजा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इदा किया और खित्ते में दरपेश चैलेंजों से निमटने के हिंदुस्तान के अज़्म पर भी जोर दिया। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल के रामात डेविड एयरबेस पर हमला किया, जो अक्टूबर 2023 में तनाज़ा शुरू होने के बाद हिज़्बुल्लाह का इसराइल में सबसे दूर निशाना है और पहली मरतबा मिसाइल दागे गए। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में हिज़्बुल्लाह के बयान के हवाले से कहा कि ये लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों और आम शहरियों की हलाकत का जवाब है, ताहम हलाकतों की तस्दीक न हो सकी। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।